مشیران ڈاکٹر صاحب، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ نے دیکھا اس وقت جو صورتحال ہے، کل کی تازہ خبر یہ ہے کہ اسلام آباد میں جو ہمارے افغان بہن بھائی ہیں، ہمارے خاندان ہیں، ان کو کس بددردی سے ان کے گھروں کے اندر جا کے دھکے دے کے اور گھسیٹ کے نکالا جا رہا ہے، اور نہ جانے کون سے ڈیٹینشن سینٹرز ہیں جہاں ان کو لے جایا جا رہا ہے ان کی ڈپورٹیشن کے لیے۔ یہی صورتحال ہم ایران میں بھی دیکھ چکے ہیں، اور اس وقت پاکستان میں صرف افغان جو بستے ہیں وہاں اپنی ہی زمین پہ بستے ہیں، ان کو یہ مہاجر کہتے ہیں۔ وہاں پہ صرف ظلم و ستم ہم نہیں دیکھ رہے، بلکہ اس وقت خیبر پختونخوا میں دیر، بنیر، باجوڑ، پورا وزیرستان، پورا پاکستانی مقبوضہ افغانستان جس کو یہ خیبر پختونخوا کہتے ہیں، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر ظلم اور بربریت کا ایک بازار گرم ہے۔ ہمیں بار بار یہ کہتے ہیں کہ آپ علاقہ خالی کریں۔ پشتونوں کو انہوں نے کہا پچھلے دنوں کہ آپ کے پاس 3 دن ہیں، آپ اپنی فصل کاٹیں اور 3 دن کے اندر یہاں سے آپ نکل جائیں، کیونکہ ہمیں 2 ہفتوں کے لیے یا جو بھی ٹائم انہوں نے فریم دیا تھا ہمیں یہ جگہ چاہیے۔ وہ نہیں نکلے تو پھر انہوں نے کلاؤڈ برسٹ کر کے وہاں سیلاب، مصنوعی طور پر کلاؤڈ برسٹ کر کے سیلاب لائے کہ یہ ڈوب کے مر جائے، یہ اتنے نقصان ہو جائے ان کا کہ یہاں سے چلے جائیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ ڈرون حملے ہو رہے ہیں، چاہے وہ ترا میں ہو رہے ہو، چاہے کہیں اور ہو رہے ہو، ڈیلی بیسس پہ، جس میں ہمارے پشتون بچے اور ہماری پشتون خواتین جو ہے ان کا قتل عام ہو رہا ہے۔ ہم نے ابھی نام نہاد آزاد کشمیر کے اندر ایک تحریک چلائی، اور اس تحریک کے نتیجے میں 6 لاکھ سے زیادہ لوگ سڑکوں پر نکلے۔ پہیا جام ہڑتال تھی 1 دن کے لیے، 29 ستمبر کے لیے کی گئی تھی پہیا جام ہڑتال، لیکن پاکستان نے 30,000 جو ہے فورس بھیجی وہاں، جس میں FC، پنجاب کانسٹیبلری اور اسلام آباد پولیس اور رینجر شامل تھے۔ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے ان کا استقبال کیسے کیا۔ ان کے کپڑے اتار کے ان کو ننگا واپس اسلام آباد بھیجا، اور ان کی وردیاں ابھی بھی سو کالڈ آزاد کشمیر میں ہمارے جو سڑکیں جو شہروں کو کنیکٹ کرتی ہیں، ان سڑکوں کے اوپر ہم نے رسیاں لگا کے اکراس دا روڈ ان کے اوپر ٹانگی ہوئی ہیں۔ ان کا جو سامان ہم نے ضبط کیا ہے وہ سڑکوں کے ساتھ رکھا ہوا ہے، لوگ گاڑی چلاتے ہیں، ایک قسم کی نمائش ہے جس میں ان کی شیلڈز، ٹوپیاں، ان کی وردیاں، ہر چیز وہ نمائش کے لیے رکھی ہے، اور ہمارے پاس صرف ایک تمبر کا ڈنڈا تھا جس کو یہ کہتے ہیں اس پہ کیل لگے تھے۔ وہ کیل نہیں ہے، وہ اس کے کانٹے ہیں، وہ اتنا موٹا موٹا ایک کانٹا ہے، وہ جب کسی کے لگتا ہے تو وہ پھر لگ پتہ جاتا ہے۔ ان کی بندوقوں کا مقابلہ کشمیر کے عوام نے تمبر کے ڈنڈے سے کیا، تو ان کو وہاں سے بھگایا اور نکالا۔ میں اپنی تقریر جو ہے اس کو اس بات پر ختم کروں گا کہ اس وقت پاکستان کی پوری کوشش ہے کہ کابل کے اندر رجیم چینج کی جائے۔ اسی کے پیسے لے کر آئے ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی، کیونکہ وہ باگرام کا بیس چاہتے ہیں۔ دوسری طرف یہ پسنی میں خود دعوت دے رہے ہیں کہ یہاں آئیں اور امریکی اڈا بنائیں، مطلب وہ تو کہہ رہے ہیں پورٹ بنائیں، کہ بندرگاہ بنائیں، کیونکہ ہم بچے ہیں، ہمیں نہیں پتا پورٹ بنانے کا، پورٹ بنانا ایک کوڈ ورڈ ہے بیس بنانے کے لیے۔ بلوچستان سے لے کر خیبر پختونخوا تک، اور خیبر پختونخوا سے لے کے گلگت بلتستان اور سو کالڈ آزاد کشمیر تک اس وقت ہم سب پہ ایک حملہ ہوا ہے، ہم سب کے اوپر یہ بیک وقت حملہ ہو رہا ہے۔ گلگت بلتستان میں 2 دن پہلے انہوں نے قاضی نثار جو اہل سنت والجماعت کے لیڈر تھے ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا، یہ سوچ کے کہ اگر وہ قاتلانہ حملہ کامیاب ہو جاتا تو پھر وہاں فرقہ وارانہ فسادات ہو جاتے، کیونکہ گلگت بلتستان میں شیعوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اسماعیلی بھی ہیں، اور پہلے یہ ضیاء الحق کے دور میں یہ کروا چکے ہیں کام، یہ شیعہ سنی فساد کا۔ لیکن وہاں پہ شیعہ علماء اور سنی علماء نے مل کے اس کی مذمت کی، اور مل کے انہوں نے جلوس نکالا، اور انہوں نے کہا کہ یہاں پہ یہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اسی طرح سے خیبر پختونخوا میں بھی یہ داعش کو لے کر آئے ہیں، اور داعش کے انہوں نے کیمپس کھولے ہوئے بلوچستان میں، اور داعش کو یہ جو ہے
انقلابیوں کے خلاف اور BLA کے خلاف اور PTM کے خلاف استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور داعش کو افغانستان کے اندر بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں تاکہ افغانستان کی حکومت کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے۔ ہمیں اپنی چاروں طرف سے باخبر رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں آپس میں اتحاد کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ایک متفقہ پروگرام کے اوپر اتفاق رائے قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ علیحدہ علیحدہ لڑائی نہیں، بلکہ پشتون، افغان، بلوچ اور کشمیری اور گلگت بلتستانی سب کو مل کر بیک وقت کوآرڈینیٹڈ تحریک چلانے کی ضرورت ہے تاکہ اس منظر کو ہم ختم کر سکیں اس خطے سے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے جغرافیائی وحدت کو بحال کر سکیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔